یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. جی آپ یہ بتائیے کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، پروردگار مجسم ہے کہ لا مجسم ہے؟ اخلاص میں جا رہا سورہ فاتحہ کو پڑھیے، یا نعبد و ایاک نستعین کہا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ کس کی عبادت ہے کہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا لکم دینکم ولی دین. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارے دین ہمارے پاس. اچھا یہ بات کب آتی ہے بھائی؟ یہ بات دنیا والے بھی جانتے ہیں، جب میں اپنی بات آپ کو منا نہیں پایا، یا آپ کی بات آپ مجھے منا نہیں پائے، تو اس دشا میں آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پاس ہم اپنے پاس. اس کا مطلب ہارنے کی علامت ہے، یعنی قرآن ہارا ہوا ہے. میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج پیتیجیے کہ قرآن کا اللہ جو ہے وہ شریر دھاری ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہی اس کا پرمان ہے. اور کیا ہے پھر میں بتا دیتا ہوں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ مطففین کے اندر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 5 میں کہ اس دن سارے برین و انسان، اب جب وہاں پر مسلمان کے سوا کوئی جائے گا نہیں، تو یہاں پر یہ تمام لوگ کیسے کہہ دیا ہے، یعنی اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے کچھ، اللہ کو بھی عطا پتہ نہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہاں تمام لوگ کا کیا مطلب ہوا. وہاں کیول مسلمان ہی جائیں گے، مسلمان کے سوا وہ الین اور سجین. اسی صورت میں ہی آگے آیت نمبر 7 8 آپ دیکھیں گے تو وہاں الین اور سجین دو جگہ ہے. نیککار آدمی کے روح کو وہاں قید کر دیا جاتا ہے، بدکار آدمی کے روح کو ایک جگہ قید کر دیا جاتا ہے جس کا نام الین اور سجین بتایا ہے. تو وہاں سارے لوگ، جہان کے سارے لوگ کہاں اکٹھا ہوں گے، کیسے اکٹھا ہوں گے؟ کیا ہندوؤں کو بھی وہاں جگہ ہے؟ کیا وید کے ماننے والے لوگ بھی وہاں جائیں گے؟ تو مسلمان اکٹھا ہوں گے. قرآن کو بھی اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے، یہاں تمام دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے. تمام دنیا کے لوگوں کی چرچا اللہ نے کہاں کی؟ اللہ تو کیول مسلمان، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اللہ کو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کسی کو جانا نہیں. ہندوؤں کو تو اللہ پھوٹی آنکھوں سے بھی دیکھنا نہیں چاہتے، تبھی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہندوؤں کو. قرآن کا اللہ شریر دھاری ہے جو سب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ایک پرمان نہیں ہے، ایسے ہی 50 پرمان قرآن کے اندر میں موجود ہے کہ ایک ویکتی وشیش کا نام اللہ ہے جو 7واں آسمان پر بیٹھا بیٹھا ڈکٹیٹرشپ چلاتا ہے اور مسلمانوں کو، ہندوؤں کو قتل کرنے کا آدیش دیتا ہے، حکم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال نے جو آپتی کی ہے سورہ مطففین آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو مہندر پال آریہ نے کہا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ مجسم ہے، کیونکہ کھڑا اسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے جو مجسم ہو، شریر دھاری ہو. لیکن مہندر پال آریہ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے بھی کہی جاتی ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ نے ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے اللہ. اب جب اللہ نے نور بتایا ہے تو یہاں پر انسانوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا اللہ کوئی روشنی ہے؟ تو آگے اللہ نے خود کہہ دیا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ مثال بیان کرتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ایگزامپل دیتا ہے سمجھانے کے لیے. صحیح علم تو اللہ ہی جانتا ہے.
کیونکہ ہماری سوچ کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اسی کے موافق اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا کرتا ہے۔ تو سامنے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ مجسم ہے۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ قانون کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا، قانون کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تو کیا قانون کوئی مجسم چیز ہے؟ تو یہ عجیب جاہلانہ اعتراض ہے۔ جب قرآن کے اندر ہی کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، پھر اس کو ہماری طرح مجسم ماننا یہ مہندر پال آریہ کی کھلی مرختہ ہے۔ اب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اسی سورہ مطففین کے اندر پہلے تو اسی آیت پہ اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا وہاں پر، تو یہ سارے لوگوں کا کیا مطلب ہوا؟ ویدک دھرم کے ماننے والے نہیں جائیں گے، ہندو دھرم کے ماننے والے نہیں جائیں گے۔ تو مہندر پال آریہ جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلمان وہاں پر جائیں گے یہ بات کیسے سویکار کر لی؟ کیا ویدوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان اوپر جائیں گے، علیین اور سجین میں جائیں گے؟ اور اگر نہیں لکھی تو معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے آدھار پر مسلمانوں کو مان رہے ہیں کہ یہ علیین اور سجین کے اندر جائیں گے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناس کا لفظ پریوگ کیا ہے، جس کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری مانو ذاتی مراد ہوتی ہے۔ تو اس کے انوسار تو مہندر پال آپ بھی جاؤ گے۔ اگر مسلمانوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو تو وہاں پر مسلمین یا مسلمان جو بھی آپ نے لفظ کا بتایا ہے وہ لفظ پریوگ نہیں ہوا ہے، ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ بھی آتے ہو اور دنیا کے سارے دھرم کے ماننے والے لوگ آتے ہیں جو علیین اور سجین میں جائیں گے، اور سارے ہی لوگ کھڑے ہوئیں گے۔ ناس کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس میں ویدک دھرم کے ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ تو آپ مسلمانوں کو صرف کیوں مان رہے ہو؟ اگر قرآن کی آیات کے آدھار پر مان رہے ہو تو وہاں پر تو ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اگر ویدوں کی بنیاد پر مان رہے ہو تو ویدوں میں کہاں آیا ہے کہ مسلمان علیین اور سجین میں جائیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئیں گے، اور ویدک دھرم کے ماننے والے نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر آپ اپنی آستھا کے مطابق کہہ رہے ہو کہ آپ کی تو آستھا ہے نہیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں گے، تو آپ مسلمانوں کو کھڑے کر رہے ہو، تو یہ بھی مہندر پال آریہ آپ کی بات میں کوئی دم نہیں ہے۔ اب جسے آپ آوگمن کے قائل ہو، اگر مسلمان نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں صحیح کہہ دیں۔ تمہارا آواگمن کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، ہم دوگلا پنی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد مہندر پال نے خود کہا ہے کہ اللہ پھٹی آنکھوں سے ہندوؤں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور آگے خود نے کہہ دیا کہ ہندوؤں کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ یہ بات تو کہہ دی مہندر پال نے، اور آگے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ویکتی وشیش کا نام ہے اللہ، جو ساتواں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہندوؤں کو مارنے کا آدیش دیتا ہے۔ تو جب ہندوؤں کو مارنے کا آدیش دیا تو مہندر پال نے جو پہلے بات کہی کہ اللہ نے ہندوؤں کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، تو وہ بات کی تو نکیر ہو گئی، اس کا تو کھنڈن ہو گیا، غلط ثابت ہو گئی نا۔ جب مارنے کا ہی مہندر پال کے انوسار مان لیا جائے کہ مارنے کا ہی اپدیش اللہ دیتا ہے، آدیش دیتا ہے، تو پھر بھی تو ذکر تو ہو گیا ہندوؤں کا، جبکہ بات تو یہ یہاں سے مہندر پال نے سب غلط کی ہے کہ ساتواں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور آدیش دیتا ہے۔ یہ مہندر پال کی ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اگر مہندر پال سچے ہیں تو ان باتوں کے قرآن کریم کی روشنی میں دلائل پیش کرے کہ قرآن کی کس آیت کی روشنی میں میں نے یہ بات کہا ہوں۔ اور مہندر پال نے جو ایک اور بات کہی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے یہی بات اتھر وید کانڈ نمبر 6 اور سوت نمبر 79 اور منتر نمبر 3 ہے۔ دیو سنسفان سہسرا پوشس یششے تسیا نو راسو تسیا نو دھیہی تسیتے بھکتی وام سہسیام۔ اتھروید کے اندر یہ جو منتر آیا ہے، اس منتر کے اندر جو الفاظ آیا
तस्यते भक्ति वाम सहस्याम, کہ مجھے اپنی بھکتی کرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بھکت بنا لے. تو یہ پرماتما کی وانی ہے وید، تو یہ پرماتما کس کا بھکت بننا چاہ رہا ہے اور کس کی بھکتی کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ پرماتما اللہ تبارک و تعالی اپنے بھکتوں کو سکھانے کے لیے بہت سی آیات بطور دعا کے پیش کرتا ہے، بطور دعا کے نازل کرتا ہے. اور ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو بطور دعا کے نازل کی گئی ہے، اپنے بندوں کو سکھاتا ہے اللہ. تو مہندر پال آریہ ایسے ہی ہیں، اپنے یہاں کا جان کر بھی چھپاتے ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر جہالت کے اوپر ان کے جوابات یا سوالات مبنی ہوتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین پہ کہ یہ ہارنے کی علامت ہے. اب اگر مہندر پال آریہ اگر یہ ایسی ہارنے کی علامتیں آپ یہ ایسی فلسفی اگر بنانے لگو گے تو بہت بخیرہ کھڑا ہو جائے گا. اب اس فلسفی کا کوئی آدھار تو ہے نہیں، ہار اور جیت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی آپ گھسیڑ رہے ہو، فلسفی بنا رہے ہو، تو ہم بھی پھر ایسے کئی فلسفی بنا سکتے ہیں اور بخیرہ کھڑا کر سکتے ہیں. آئیے مہندر پال آریہ کی ایک نہیں انیک کلپ ہے، انیک ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے لوگوں نے، اس کو آپ سنیے. مہندر پال آریہ کتنی مرتبہ فون کاٹ کر کے بھاگے ہیں. تو فون انسان کب کاٹے گا؟ جب اس سے کوئی بات نہیں بن سکے گی یا وہ اپنی بات منا نہیں سکے گا تب وہ فون کاٹے گا. تو یہ بھی ہارنے کی علامت ہوئی. تو یہ مہندر پال بھی ہارے ہوئے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مہندر پال بھی ہارے ہوئے ہیں، اسی لیے فون وغیرہ کاٹ کر کے بھاگتے ہیں. تو یہ ہارنے کی فلسفی بالکل غلط ہے. سورہ کافرین کے اندر کہیں پر بھی کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس کے اندر ہار جیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ آیت کا جو شان نزول ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرے تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویز پیش کی، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمدہ ہو جائے تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے. اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس کے حق میں اور باطل کا امتیاز، حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین بر حق میں کفر کی ملاوٹ کر دی جائے. ہاں اگر تم حق قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا ذمہ دار، اس کا نتائج کا ذمہ میرے خود ذمہ ہے، میں خود اس کا بھگتان بھوگوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعار کو اختیار کرنا پڑے. البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال کے اندر بتایا ہے. تو اس کے اندر ہار جیت کا کوئی معاملہ نہیں. یہاں پر جو دین آیا ہے یہ بدلے کے ہیں کہ تمہارا بدلہ تو تمہارے ساتھ رہے گا، ہمارا بدلہ ہمارے ساتھ رہے گا. اس سے تبلیغ اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کے اوپر کوئی ضرر پیدا نہیں ہوگا. یہ کسی مذہبی
طریقے کو اختیار کرنے کے مقابلے میں بتایا گیا ہے. اب بہت سے ہٹ درمی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، تو اسلام ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ ہارنے کی علامت نہیں ہوتی ہے. ایسے تو مہیندر پال نے انیک جگہ لوگوں کو ان کے حالوں پر چھوڑا ہے، تو مہیندر پال بھی ہارے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، مہیندر پال آریہ اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے اعتراضات کے جتنے اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیہ میں جڑے. انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.